اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک انتہائی امپورٹنٹ، ایک انتہائی دقیق ٹاپک آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، مولوی جواد صاحب کے خلاف۔ اور اس سے کوئی یہ تاثر نہ پکڑے کہ مولوی جواد صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے یا ایسا سچ کوئی سین ہے۔ یہ معاملہ تحقیق کا ہے، علمی اختلاف کا ہے۔ ٹاپک جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، قبل از محرم فتنے کے معاملات، اور انہوں نے کاؤنٹر ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے ذاکرین کو، خطباء کو، بالخصوص آصف رضا علوی کو۔ ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ میں آصف رضا علوی صاحب کا کوئی وکیل نہیں ہوں، نہ میرے ان کے ساتھ کوئی مراسم ہے، نہ کوئی فی الوقت ہم تعلق میں ہیں، لیکن معاملہ حقیقت پر مبنی جہاں تحقیق ہونی چاہیے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو چلتے ہیں مولوی جواد صاحب کے اعتراض کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اصلاً بات تھی کیا تحقیق کے دار و مدار میں، اور یہ حضرت نے اسے بگاڑ کے کس طرح پیش کیا۔ اس کے اندر جو زیادہ تشویشناک پہلو ہے وہ یہ کہ یہ محرم کے قریب، محرم کے موقع پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور محرم ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آسانی سے ملک میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ محرم کی ایسی فضا پاکستان میں بنا دی گئی ہے، ان کھلاڑیوں نے، مہروں نے، جنہیں پاکستان کو تباہ کرنا تھا، انہوں نے محرم کو خصوصاً ان امور کا موضوع قرار دیا ہے، جبکہ محرم، جیسا کہ محرم کے نام سے ہے کہ حرمت ہے محرم کی، کہ اگر کوئی ایسا فسادی شخص پاکستان کے اندر فساد کرتا ہے اور مقدسات کی توہین کرتا ہے، اس کو باقاعدہ اسپیشل طیارے کے ذریعے سے ارجنٹ ویزا لے کر اس کو انگلینڈ منتقل کر دیتے ہیں۔ یہاں تو گورنمنٹ کا بہت اعلیٰ انتظام ہے، سہولت ہے دہشت گردوں کے لیے اور فسادیوں کے لیے۔ جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی جواد صاحب کی بات سن لی ہوگی۔ دیکھیں، مولوی جواد صاحب باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، لیکن ان باتوں کا جب کوئی مختصر خلاصہ نہ ہو، انہیں کسی جگہ بیٹھ کر ڈسکس نہ کیا جائے، تو پھر یہ باتیں ہر طرف سے چلتی رہیں، کوئی یہاں سے بات کرے گا، کوئی وہاں سے بات کرے گا، باتیں بہت ساری ہیں۔ ان باتوں کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے مناظرہ۔ لیکن اگر آپ واقعاً اس ملک سے وفادار ہیں، ان سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، محرم سے قبل جو فتنہ اٹھتا ہے وہ ہم بھی بتاتے ہیں کہ وہ فتنے کا ذمہ دار کون ہے۔ آپ یہ تو نہیں نہ کریں کہ کھائے کوئی اور بل کوئی اور پے کرے، نہیں 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 نہیں، یہ والا کام نہ کریں آپ۔ اگر تو ان مسائل کا حل آپ چاہتے ہیں، بہت زیادہ آپ مخلص ہیں شیعہ سنی بھائیوں سے، تو آئیں پھر بسم اللہ مناظرے کی نشست رکھیں۔ میرا آپ کو اوپن چیلنج ہے، جس میں میں آپ کی اپنی کتابیں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کو دکھاؤں گا، اور درجنوں ویڈیوز میں ہم دکھا چکے کہ آپ کتنے بڑے دوگلے اور منافق انسان ہیں۔ تقریر میں کچھ کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں مزید ایک آدھ دلائل میں دے کر اس بات کو واضح کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شر پسند عناصر ہیں کون؟ سوری، جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ درجنوں ویڈیوز میں بھی کہہ چکے ہیں، اشارتاً اس ویڈیو میں بھی امریکہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو آئیں پھر سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ امریکہ کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے کس کے؟ جی، یہ میرے پاس علی ایم انصاری کی کتاب موجود ہے، ایران امریکہ تصادم تاریخ پر، آپ کے اصولی حضرات کے بڑے ممدوح انصاری صاحب، صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ کہتے ہیں حیران کن امر یہ ہے کہ انقلاب ایران کے بعد سفارتی تعلقات ٹوٹ جانے کے باوجود، غور کریں ذرا، دونوں ملکوں میں خفیہ غیر رسمی اور سماجی تعلقات برقرار رہے۔ یہ ایران اور امریکہ کے بارے میں تفصیل لکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ اس طرف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ مولوی جواد صاحب،
کمال نہیں ہے؟ الزام آپ لگا رہے ہیں خطبہ اور ذاکرین پہ، اور امریکہ کے ساتھ چھپ چھپیتے تعلقات خود ایران کے تھے، حتیٰ بعد از انقلاب، واضح خود لکھ رہے ہیں آپ ہی کے ممدوح انصاری صاحب۔ تو عزیزان، خیر یہ باتیں تو اگر میں کھولنے پہ ہوں وہ ان کے گھر سے الحمدللہ اصلاً انہی کے گھر سے MI6 کے ایجنٹ اٹھا کے میں ان کے سامنے رکھوں، انہی کی کتابوں سے، کیونکہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے ہی گھر کی کتابیں نہیں پڑھی، اخباری محدثین تو کجا، اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھی، اور اس پر بہت سے دلائل اور بھی دیے جا سکتے ہیں۔ خیر ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ وہ شر پسند عناصر کون ہیں، وہ ملعین بدبخت لوگ کون ہیں جو اس طرح کا لٹریچر چھاپ کر توہین اہل بیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہلواتے بھی شیعہ ہیں؟ آئیں، یہ میرے پاس ان کے آیت اللہ منتظری صاحب کی سوانح حیات پر لکھی گئی مصطفیٰ عظیم نجف آبادی کی کتاب موجود ہے، افکار و کردار منتظری۔ اس میں صفحہ نمبر 70 پر نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گھٹیا بات ہے، لیکن مجھے رد کرنا مقصود نہ ہوتا، میں اسے نقل نہ کرتا۔ خیر لکھتے ہیں، علم امام حسین پر بحث و جدال میں ساری طاقت صرف ہونے لگی۔ مخالفین کا دعویٰ تھا کہ شہید جاوید میں علم امامت کا انکار کیا گیا ہے، چونکہ آپ کے آیت اللہ منتظری نے اس کتاب کی تعریف کی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حوزہ علمیہ قم مقدسہ کے اندر جو اختلاف اٹھا، جس کتاب میں نعوذ باللہ من ذالک سلطان کربلا کے علم سے انکار کیا گیا تھا، اس کی تعریفیں کر رہے تھے آپ کے منتظری صاحب۔ اس سے بڑھ کر میں کیا اب دکھاؤں، مجھے ذرا بتائیں عزیزان۔ اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، ان لوگوں نے جناب زہرا کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انتہائی گھٹیا، انتہائی بکواس اور انتہائی جہالت پر مبنی تحریریں ہیں ان کی۔ اس میں سے ایک نمونہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جس کی کتابوں کو جواد نقوی ہیں کہ نقلی ہیں، عین اسلام کہتے ہیں، مرتضیٰ مطہری، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حضرت کی حماسہ حسینی، مرتضیٰ مطہری کی حماسہ حسینی میں مرتضیٰ مطہری نے صفحہ نمبر 44 پر تیسرا سبب جو یہاں پر لکھا ہے، استغفر اللہ، عزاداری کی توہین تو کی ہی کی، جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی جو توہین کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی 1400 سال کے بعد بھی ابھی تک حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو پرسے کی ضرورت ہے، جبکہ خود امام حسین کے فرمان کے مطابق دین کی ضرورت کے حکم سے شہادت کے بعد امام حسین اور حضرت زہرا دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا استغفر اللہ کوئی بچہ ہیں جو 1400 سال کے بعد بھی اب تک روتی پیٹتی ہیں، اور ہم جا کر انہیں استغفر اللہ تسلی دلاسا دیں؟ یہی بات تو دین کو خراب کرتی ہیں، استغفر اللہ، یہی باتیں دین کو خراب کرتی ہیں۔ سلطان کربلا کی عزاداری کرنا، جناب زہرا کو پرسہ دینا، ان کے نزدیک دین کی خرابی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ تو کسی وہابی نے آج تک نہیں کیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا غارت کرے اس طرح کی بکواسات لکھنے والوں کو۔ خیر اسے تو کر بھی چکے۔ جی مولوی جواد صاحب، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس بدبختی کے بعد، عزاداری اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی توہین کے بعد فتنہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ میں جنون بات ہے، میں تو ابھی بہت ہلکے سٹیپس اٹھا رہا ہوں، مجھے خدا را یہ میری دست بستہ گزارش ہے، مجھے مجبور نہ کریں کہ آپ کے بڑے بڑے مجتہدین کی کتابوں سے میں قاتلان حسین تک کا دفاع دکھا دوں۔ ظاہری بات ہے میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ انہیں دکھا دیا تو ان حوالہ جات کو، کیونکہ مجھے صرف شیعہ نہیں سنتے، مجھے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے فالوورز بھی سنتے ہیں، مجھے ہندو بھی سنتے ہیں، درجنوں لوگ سنتے ہیں، وہ کل کو ان دلائل کو اٹھا کر یہ دیکھو تمہارے علماء قاتلان حسین کا دفاع کر رہے ہیں، اب ہمیں بتاؤ۔ تو لہٰذا مجھے نہ چھیڑیں اور اس طرح کی فالتو باتیں نہ کریں۔ اب حماسہ حسینی کے اندر جو گستاخی ہے، اس گستاخی کے لحاظ سے، کیونکہ پہلے عزاداری پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آئیں ذرا انہی کے گھر سے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ یہ آپ کے آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں جلد نمبر اول یہ موجود ہے، مجالس حسینیہ، ٹھیک ہے جی، آپ کے گھر کے عالم، اخباری نہیں۔ یہ پہلی جلد میں صفحہ نمبر 63 پہ جہاں انہوں نے ٹاپک مذہب شیعہ رکھا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں جی؟
کہتے ہیں جو حسین کی عزاداری صلوات اللہ علیہ کی مخالفت کرے میں اس کے نطفے میں خلل جانتا ہوں. یہ تو آپ کے مجتہدین حضرات خود لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں. جو عزاداری کے لحاظ سے اس طرح کی باتیں کرے, جو مخالفت عزاداری کرے, وہ حرام زادہ ہے. کمال ہے یار, خود لکھ کے پھر خود وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. عزیزان, یہ باتیں تو خیر چلتی ہی رہیں گی. اب میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, تاکہ میری عادت ہے میں جلدی کلین اپ کر دیتا ہوں. ان کی طرح 2 گھنٹے عوام کا دماغ نہیں کھاتا. خیر آئیں اب اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی خطیب ذاکر حضرات یہ فتنہ اٹھاتے ہیں نا, یہی باعث فتنہ ہے نا. آئیں پھر میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. یہ جواد نقوی صاحب آپ کی کتاب کربلا تمام حجت, یہ آپ کی اپنی لکھی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. آئیں دیکھتے ہیں جی طاغوت کے لحاظ سے جو اس کے لیے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں, جو فتنہ کا باعث بن رہے ہیں, وہ ذاکر ہیں علماء. آئیں جی صفحہ نمبر 148 148 پر طاغوتی نصاب, جہاں آپ نے خود چیپٹر باندھا ہے اپنی کتاب میں. اس میں آپ نے کس کی شمولیت رکھی ہے؟ کچھ علماء نے, جس میں شیعہ علماء بھی تھے, بیٹھ کر میٹنگ و بحث کی ہے, تائید کی ہے. کس کی؟ طاغوتی نصاب کی. شیعہ علماء, نہ ذاکر نہ خطیب, شیعہ علماء. عزیزان یار پیچھے کیا رہ کیا گیا, مجھے صرف اتنا بتا دیں. یہ مولوی جواد صاحب چلے, باقی مجتہدین حضرات کو تو چھوڑیں, یہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. تو خدا را جو واقعاً شر پسند لوگ ہیں انہیں پکڑ کے سزا دی جائے, انہیں اس ملت سے کھدیڑ کے الگ کیا جائے, اور جن کی طرف شر پسندی کی صرف نسبت دی جاتی ہے بلا تحقیق, تو اس نسبت کی کوئی وقت نہیں ہے. عزیزان that's all for today. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.